سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام تین انبیاء کے قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ پاک کا پہلے دعوے کو ثابت کرنا تھا جو اس صورت کے شروع کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ آیا جو لوگ ایمان لائے کیا انہوں نے گمان کر لیا یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے اس پہلے خصوصی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین نبیوں کے قصے بیان فرمائے کہ دیکھو ان انبیاء نے اللہ کی توحید بیان کی اور ان کے متبعین نے جب ان کے مسئلہ توحید کو قبول کیا تو ان کو بھی مصیبتیں مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں سے اللہ پاک چار قصے اب بیان فرمائیں گے دوسرے دعوے کے متعلق۔ دوسرا دعویٰ اس صورت کا یہ تھا، اللہ پاک نے فرمایا جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، دن رات زمین میں فساد مچا رہے ہیں، انہوں نے کیا گمان کر لیا میری گرفت سے بچ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہ میری گرفت سے کبھی بچ نہیں سکتے، ہاں مہلت دیتے ہیں ہم، جب نہ مانے سرکشی میں حد انسانیت سے وہ نکل جائیں تو پھر ہم ان کو یکدم کیا کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ہماری گرفت کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب چار نبیوں کے قصے اللہ پاک ذکر فرمائیں گے۔ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر ہوگا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ چار قصے اللہ پاک بیان فرمائیں گے یہ، اور مقصد کیا ہوگا کہ دیکھو ان قوموں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تکذیب کی، شرک کیا، کفر کیا، دن رات گناہ کیے، لیکن یہ کیا سمجھتے تھے کہ میری گرفت سے بچ جائیں گے، میری پکڑ سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ اگلی پچھلی ساری کسروں کو ہم نے کیا کر دیا، نکال کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اب یہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے۔ چوتھا قصہ ہے دوسرے دعوے کے متعلق ہے، اور بھیجا ہم نے طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس فرمایا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم باتیں کرو تم ساری کی ساری صرف کس کی؟ اللہ کی۔ ساری باتیں کس کے لیے کیا کرو؟ اللہ پاک کے لیے کیا کرو، سمجھے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ کے علاوہ ایک اور بیوی تھی حضرت ابراہیم کے، مورخین لکھتے ہیں جس کا نام تھا قطورہ۔ اس بیوی کے بطن سے تھا یہ بیٹا مدین۔ یہ دریائے کلزم کے کنارے آباد تھے مدین، تو اسی کی نسل سے یہ قبیلہ بنتا رہا، اور اسی قوم کے اندر اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کیا؟ مبعوث فرمایا، سمجھے ہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جب یہ میرے پیغمبر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے پاس آئے، اور یہ بھی شرک کے اندر مبتلا تھی، اور شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ایک اور بھی گناہ تھا
ناپ تول کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ یہ کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو شرک سے بھی روکنے کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی منع فرمایا، لیکن ان ظالموں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی بات کو نہ سنا۔ حضرت نے فرمایا یا قوم عبد اللہ، عبادتیں کرو تم ساری کی ساری اللہ پاک کی، ورجو الیوم الآخرہ، ورجو لفظی ترجمہ ہوگا اس کا کہ امید کرو، تم توقع رکھو، امید رکھو، لیکن چونکہ آگے الیوم الآخرہ مطلب پچھلا دن، قیامت کا دن ہے، یہاں پر ورجو کا مطلب رکھیں گے کہ ڈرو تم پچھلے دن سے، یعنی آج تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، آج تم ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہو، آج تم اپنے گناہوں کے اوپر بڑی بد مستیاں کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، لیکن ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ان سارے کاموں کا تم سے سوال کرنا ہے کہ جوانی دی تھی، عمر دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، کن کاموں کے اندر تم نے صرف کر دیا؟ تو اللہ حضرت شعیب نے فرمایا کہ قیامت سے کیا کرو؟ ڈرو، اس کی توقع رکھو، امید رکھو اس کی، ورجو الیوم الآخرہ، اور ڈرو تم پچھلے دن سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد کرنے والے، نہ پھیلو تم زمین میں فساد کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، شرک بھی تھا ان کے اندر اور ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ فساد فی الارض کے اندر تمہارے یہ گناہ شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ تمہارے کیا ہیں؟ فساد فی الارض کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ پاک کا اصول ہے جب زمین کے اوپر تم فساد کرو گے، زمین کو تم گندا کرو گے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک اپنی زمین کو صاف بھی کرے گا، گناہوں سے کیا کرے گا؟ صاف بھی کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نے فساد فی الارض کیا، شرک کیا، گناہ کیے، اللہ پاک نے ان سے بھی اس زمین کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم شعیب آئی، انہوں نے نہیں مانا، فساد فی الارض کرتے رہے، اللہ پاک یکے بعد دیگرے بھی ان گناہ گاروں کو کیا کرتے گئے؟ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرتے گئے اور اپنی زمین کو کیا کرتے گئے؟ پاک صاف کرتے گئے۔ اللہ پاک سمجھ آئی ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس تکذیب کی انہوں نے اس کی، میرے پیغمبر کو کیا کر دیا؟ انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ حضرت دن رات ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنی طاقت کے نشے میں بدمست تھے، حضرت کی تبلیغ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بدستور تبلیغ کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، ان کا خیال کیا تھا؟ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، لیکن فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ کس نے پکڑ لیا؟ زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ یہ رجفہ ہے نا، رجفہ، بعض جگہ پہ قرآن پاک نے اس کو الصیحہ بھی کہا ہے، یہاں پہ رجفہ کہا ہے، مراد زلزلہ، یا ایک اور معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ رجفہ، اور اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار شدت کے ساتھ چیخ ماری تھی جن کی وجہ سے ان کے جگر اور کلیجے پھٹ گئے تھے، اور اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل اوندے منہ، یعنی گھٹنوں کے بل انسان جب گرتا ہے نا، یوں الٹا گرتا ہے زمین کے اوپر، اس طرح یہ اوندے منہ پڑے ہوئے گر پڑے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا یہاں تک۔ دیکھیں، صرف اللہ پاک نے 2 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا، اور اللہ کے مطلب بیان کرنے کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو گناہ کرنے والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کروں گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کروں گا۔ جس طرح اللہ پاک نے قوم فرعون کے متعلق بھی فرمایا اور قوم عاد کے متعلق بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو سخت عذاب دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے یہ بچ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پڑی رہی، اور آخرت کے اندر بھی ہم زوردار ایک عذاب کے اندر ان کو ہم مبتلا کر دیں گے، جہنم کے عذاب میں۔ سمجھ آ گیا؟ دردناک عذاب دیا جائے گا ان کو۔
یہ ایک واقعہ ہو گیا جی. آگے دیکھیں. وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین. اچھا بھئی کتنی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا اس آیت میں؟ 2 قصے ہیں, 2 قصے مراد ہوں گے. ٹھیک ہے, پہلا قصہ حضرت شعیب کا آ گیا, دوسرا قوم عاد, تیسرا قوم سمود, دونوں. ٹھیک ہے, دوسرا اور تیسرا قصہ کس دعوے کے اوپر متفرع ہے؟ دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے, ہاں اللہ پاک نے فرمایا یہ قوم سمود اور یہ قوم عاد, یہ دیکھ لو قومیں. ٹھیک ہے, قوم عاد کیا کرتے تھے؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے. یہ ارام ذات العماد, اللہ نے ان کی صفت کو ذکر کیا ہے. ارام ذات العماد, لمبے لمبے ستونوں والے, لمبے لمبے قد والے تھے. اور ظالموں نے کیا دعویٰ کر دیا تھا کہ زمین کے اندر ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی بندہ نہیں ہے, آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے, آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے. مفسرین فرماتے ہیں لمبے لمبے ستونوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ لمبا ستون اٹھاتے تھے زمین سے اوپر تک, اچھا خاصا لمبا ستون اٹھا کے پھر اس کے اوپر یہ بلڈنگ کو کھڑا کیا کرتے تھے. اس طرح عمارتیں بنایا کرتے, اور اللہ نے طاقت بھی دی تھی, قوت بھی دی تھی. اور ظالم خود کہتے تھے آئے ہمارا مقابلہ کرے زمین سے, زمین کے اندر ہم سے زیادہ طاقتور قوم اور ہے ہی کوئی نہیں, ہم پہلوان ہیں, ہم طاقت والے ہیں. اپنی طاقت گھمنڈ کے اوپر ان کو ناز تکبر فخر کر لیا انہوں نے. دیکھیں جی آگے, وَثَمُودَ, اور سمود کیا تھی؟ یہ کس کی قوم تھی؟ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. یہ ان کا اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. یہ گرمیوں میں رہنے کے لیے گھر الگ ہے, سردیوں میں رہنے کے لیے گھر ان کے کیا ہوتے تھے؟ الگ ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں وعاد وثمود, اور عاد اور سمود ہلاک ہوئے. کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے عاد اور سمود. وقد تبین لکم من مساکنہم, اور تحقیق واضح ہو چکا ہے یہ اہلاک لکم واسطے تمہارے من مساکنہم, ان کے گھروں سے. غور کرو ترجمے کے اوپر, سنانا اللہ کس کو چاہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو. اور انہی کے اندر چونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر نازل ہوا, انہی کی وساطت سے ہم بھی اس کے اندر کیا ہے؟ مخاطب ہیں. اللہ پاک کی اس بات کے اندر صاف مخاطب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا. قد تبین لکم من مساکنہم, تحقیق واضح ہو چکا ہے, واضح ہو چکا یہ اہلاک, یہ جو ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا, لکم واسطے تمہارے, من مساکنہم, ان کے گھروں سے. کیا مطلب؟ کہ ان کے جو گھر آج تباہ شدہ پڑے ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے آثار اور ویرانیاں یہ آج بھی موجود ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو. ان کے اوپر جو ہم نے عذاب بھیجا تھا, اس عذاب کے آثار عذاب, عذاب کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. قوم شعیب کی بستی, قوم عاد کی بستی, قوم سمود کی بستی, قوم لوط کی بستی. جب تم یمن جاتے ہو, جب تم شام کی طرف تجارتی قافلے کی غرض سے لے کر جاتے ہو اپنے تجارتی قافلے, اللہ نے فرمایا رستے کے اندر تم ان ساری بستیوں کو اجڑا ہوا دیکھتے ہو. ان بستیوں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کیا کرو کہ جن لوگوں نے ہم سے ٹکر لی, ہم سے مقابلہ کیا اور تکبر فخر کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے, ہماری زمین کے اندر فساد کرنے لگے, ہم نے ان کو برباد کر دیا. آج ان کے یہ بستیاں, یہ آثار عذاب تمہارے لیے کیا بن چکے ہیں؟ واضح ہو چکے ہیں. ان کو دیکھ کے مشرکین مکہ عبرت حاصل کرو. سمجھ آ گیا بات؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں, اور وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی انہوں نے تکبر کیا؟ وجہ کیا تھی انہوں نے شرک کیا؟ وجہ کیا تھی انہوں نے گناہ کیے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کر دیا نا. شیطان یہ کہہ کے آیا تھا اللہ کے دربار سے, یا اللہ نکال تو دے رہے مجھے, لیکن شرک کو, کفر کو میں ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا, تو اکثر کو نہ شکر ہی پائے گا. ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے, ان میں سے اکثر کیا ہوں گے؟ میرے ہوں گے, میرے ہوں گے. اللہ اکبر. شیطان کیا کیا تھا بھائی مان, یا اللہ نکال, جب میں جاؤں گا نا دنیا کے اندر, ہاں یہ تیرے آسمان کے شامیانے کے نیچے رہیں گے,
یہ تیری زمین کے اوپر چلیں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، یہ تیرے سورج کے ذریعے، آتشی کرنوں کے ذریعے یہ مستفید ہوں گے، تیرے چاند کی ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند اس کی کرنوں سے مستفید ہوں گے، تیرے ستارے جو جگمگانے والے ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کر یہ خوش ہوا کریں گے، ہوائیں تو چلائے گا ان کے اوپر، بادلوں کی بارش تو برسائے گا ان کے اوپر، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، سمندر، ہر چیز تو دے گا، ان کو روزیاں تو دے گا، ان کو روٹیاں تو دے گا، ان کو پانی تو دے گا، ان کی دولت کی تجوریاں تو بھرے گا، ان کے سونا چاندی باغات سب کچھ دنیا کی آرائش سے باعث یا اللہ تو دے گا، لیکن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے نہیں ہوں گے میرے ہی ہوں گے اکثر، ایسے نہ شکرے کر دوں گا ان کو، تیرے نہیں ہوں گے میرے ہی ہوں گے یہ سارے اکثر۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ شیطان کے اس قول کی زد کے اندر نہ آ جانا خدا کے لیے۔ ہاں کیا کرتا ہے؟ مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے، کیا گناہوں کو، برے کاموں کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ سے ٹکر لیتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں اس کے یہی خواصت آتی ہے کہ یہ چیز ہی میرے لیے بڑی اچھی ہے۔ سود خور اپنے سود کے اوپر ناز کر کے بیٹھا ہے کہ سود بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ رشوت لینے والا جب رشوت لے رہا ہوتا ہے اور رشوت دے رہا ہوتا ہے دینے والا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہت بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح شرک کرنے والا، کفر کرنے والا جب شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ گناہ میرے حق میں بہت اچھا ہے۔ اسی طرح جو بے حیائی دیکھ رہا ہوتا ہے، گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے، وہ بھی انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑی لذت محسوس ہو رہی ہے، میرے لیے یہ میرے حق میں بہت اچھا کام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے اس کے لیے ان کے اعمال کو کیا کر دیا ہے؟ مزین اور خوبصورت کر کے رکھ دیا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ فصدہم عن السبیل، پس روک دیا ان کو راہ راست سے، سیدھے رستے سے شیطان نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے، الٹے رستے کے اوپر چلا دیا ہے، اور الٹے رستے کے اوپر شیطان انسان چل کے سمجھتا ہے یہی میرے لیے سیدھا رستہ ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے سیدھا رستہ نہیں ہے، وہ رستہ اس کو سیدھا جہنم تک لے کے جانے والا ہے۔ سیدھا رستہ جو ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے کہ جس کی منزل مقصود، آخری کنارہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ نے فرمایا تھے وہ بڑے ہوشیار، اور تھے وہ بڑے ہوشیار تھے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ان کو اپنی دولت کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر بڑا ناز تھا، ہاں فخر تھا۔ وہ کہتے تھے ہم دولت کے، دنیا کی دولت ہمیں ملی ہے، ہم ہوشیار ہیں، ہم عقل مند ہیں، مگر شیطان نے ان کے اوپر ایسا جادو کیا، ایسا جادو کیا کہ پیغمبروں کی معقول باتیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں۔ یہ شیطان کی دھوکہ بازیوں کے اندر وہ کیا کر کے گھس گئے، بھائی ادھر دیکھو میری طرف، کوئی نہیں، کھڑکی کھلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کی معقول باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ تھے وہ بڑے ہوشیار، مستبصرین، اپنی طرف سے وہ بڑے ہوشیار بنتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم دولت مند ہیں۔ یہ غریب ہمیں سمجھانے کے لیے آگے، آج جیب میں پیسہ نہیں ہے، بندہ ساتھ ایک نہیں ہے، اور جو ساتھ دو چار لیے پھرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، یہ آج ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے پیغمبروں کی ناصحانہ باتیں، پیغمبروں کا سمجھانا ان کو اچھا نہیں لگا، شیطان کے جال کے اندر پھنس گئے وہ۔ آج بھی اگر کوئی غریب مولوی سمجھا دے کسی امیر خاندان کے طبقے کو، کیا سمجھتے ہیں وہ؟ او یہ غریب مولوی، کھانے کے لیے ایک چٹنی روٹی نہیں ہے اس کے پاس، ایک سکہ نہیں ہے، آنا نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ دھکے دے کے اس کو باہر نکالتے ہیں، اور بالآخر پھر اللہ اس امیر کا غرور توڑ دیتے ہیں۔ دیکھا ہے نا ہم نے ایسے کہیں، اس کا غرور، تکبر، فخر، اس کا اللہ مٹی کے اندر ملا کے راکھ کر دیتا ہے، اللہ پاک کسی طرف کا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ پھر بھاگ کے مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب دعائیں کرو، اللہ پاک کاروبار میں اضافہ فرمائے، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، آج آگے پھر مولوی کے پاس آگے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ زندگی میں تین موقعوں کے اوپر مولوی بڑا کام آتا ہے۔ بقیہ اس بیچارے کو گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے مسجد میں مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آتے ہیں۔ جب شادی کا بندھن اور جوڑا بنوانا ہوتا ہے مولوی صاحب کو نکاح کے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب مرتا ہے کوئی پھر جنازے کے لیے مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب انسان پیدا ہوا تب بھی مولوی کام آیا، جب شادی کا بندھن بنا تب بھی مولوی کام آیا، جب جنازے کا
کفن دفن کا جنازے کا انتظام کرنا ہے تب بھی مولوی کفن پہلا رہا ہے، مولوی غسل دے رہا ہے اور مولوی اس کو قبر تک پہنچا رہا ہے، مولوی اس کا جنازہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مولوی مولوی مولوی، یہ غدار ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، مولوی کھاتے بڑا ہے۔ یہ اللہ بچائے، باقی پوری زندگی مولوی کو گالی پڑتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں، لیکن ان 3 موقعوں کے اوپر آگے جھکتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ہائے ہائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ ظالم کرتے تھے، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بصیرت والے ہیں، ہم حقدانہ ہے، مگر پیغمبروں کی مکر، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ درویش ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جیب میں پیسہ لے کے تھوڑی آتے ہیں، دنیا کے اندر وہ بلڈنگیں بنانے تھوڑی آتے ہیں، عمارتیں کھڑی کرنے تھوڑی آتے ہیں، وہ تو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ بابا تو جہنم کے رستے پر چل رہا ہے، تجھے میں جنت کا رستہ دکھلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو ان کو سچا رستہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ تم عالم ارواح کے اندر اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہو، مولا جب تو دنیا کے اندر ہمیں بھیجے گا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے، فرما برداریاں کریں گے، تیرے پر کریں گے، یا اللہ سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، تیرے نام کے کریں گے، ربا تیرے دربار کے اندر آ کے تیری مسجد کو ہم آباد کر دیں گے۔ انبیاء تو اس کھوئے ہوئے رستے کو واپس دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ وہ مارتے ہیں، بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ بم مسائل بنانے کے لیے نہیں آتے، وہ ان کی پروڈکشن صرف ایک ہوتی ہے کہ انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ سمجھے؟ اور جو یقین کرو آج بھی یہ روش، یہ طریقہ غیر لوگوں کا زندہ ہے کہ جو انسان کے حق میں اس کو سمجھانے کے لیے آتا ہے وہ اصل اسی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جو اس کو دین سکھا رہا ہے، علم کی دنیا کے اندر کھینچ کے لے آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر علم نبوت کو داخل کر رہا ہے، اس کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کو حدیث سے آشنا کر رہا ہے، وہ انسان اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن تسلیم کرتا ہے۔ اور جو انسان اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے، حدیث رسول سے دور کر رہا ہے، قرآن پاک سے دور کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کو گندا کر رہا ہے، اس کی کانوں کو گندا کر رہا ہے، انسان اس کو اپنا دوست، اچھا مخلص دوست سمجھتا ہے۔ اور اسی دوست کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان ہاتھ اپنا پورا اپنے منہ میں لے کے اس کو چبا کے کہے گا، ہائے کاش میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس ظالم انسان نے مجھے نصیحت آنے کے بعد میں انسان بن چکا تھا، میں اچھا بن چکا تھا، قرآن اترنے کے بعد، حدیث اترنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، کاش اس ظالم انسان کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جن دوستیوں کے اوپر آج ہمیں گمنڈ ہے، آج ہمیں ناز ہے، اپنے دائیں بائیں خدا کے لیے اپنے دائیں بائیں دیکھ کر دوستیاں تلاش کرو کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے، اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو تمہارے عیب نکال کے تمہیں بتا رہا ہے کہ بابا یہ تیرے اندر عیب ہے، اس کو درست کر، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میرا مخلص دوست، میرا مخلص اچھا دوست وہی ہے جو میرے عیب مجھ میں سے نکال کے میرے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ بابا تیرے اندر یہ عیب ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ جو تمہیں جھوٹ بولنا سکھائے، تمہیں سود کھانا سکھائے، تمہیں رشوت، تمہیں غیروں کی طرف لے کر جائے، تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ اصل تمہارا دشمن ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، تمہیں آخرت سے دور کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ دشمن سمجھو اس کو دشمن۔ شیطان نے اس کو تمہارا سچا دوست سامنے ظاہر کر دیا، مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، یہ تیرا مخلص دوست ہے۔ سمجھے؟ آگے دیکھیں جی، کتنے واقع ہو گئے جی؟ 3 واقع ہو گئے۔ چوتھا قصہ، وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ اور قارون اور فرعون اور حامان ہلاک کیا ہم نے ان کو بھی۔ ہاں بھائی، حامان کون تھا؟ اے منیب بھائی تم بتاؤ۔ ہاں شاہ بھائی، کیا کام کیا تھا اس نے؟ ہاں شاہ بھائی ٹھیک ہے۔ قارون کون تھا جی؟ ہاں منشی تھا یہ فرعون کا۔ ہاں بھائی، کس طرح غرق کیا تھا اللہ نے اس کو؟ ہاں زمین میں دھنسایا تھا۔ فوراً جواب دو حاضر دماغی کے ساتھ، اب میں یہی کام شروع کروں گا، نامزد کر کے میں پوچھا کروں گا سوال کسی کو۔
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، قارون، فرعون، حامان تینوں بے ایمانوں کا ایک دور ہے، اور فخر تکبر کے اندر سب پیش ہیں۔ قارون اپنے اوپر فخر کر رہے، حامان کو اپنی انجینئرنگ کے اوپر بڑا فخر تھا، جس کو فرعون نے حکم دیا تھا کہ میرے لیے کیا تیار کر، اونچی بلڈنگ تیار کر تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بلڈنگ سمیت سارا نیچے کر دیا، لیکن یہ فرعون بے ایمان پھر بچ گیا۔ لکھی ہوئی تھی اس کی اور زیادہ، اللہ نے کیونکہ اس کو دریا کے اندر ہی غرق کرنا تھا نا، اس کی لاش کو اللہ نے بچا کے رکھنا تھا، دنیا والوں کے لیے نشانی بنانا تھا اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ اور تینوں کا مقابلہ بھی کن کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ بھی کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر بھی جلال رکھا تھا بھر کے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے۔ اللہ اکبر۔ روشن دلائل، کھلی نشانیاں لے کر آئے، ان کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے زمین میں رہتے ہوئے کیا کرنے کی کوشش کی؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ بھاگ جانے والے ہم سے۔ سمجھے؟ اللہ نے فرمایا زمین میں انہوں نے رہنے میں بڑے تکبر کرنے کی کوشش کی، بڑا بننے کی کوشش کی، آسمانی طاقت کا مقابلہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، آسمانی طاقت کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، چاہا کہ اللہ سے سبقت لے جائیں، چاہا کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، چاہا کہ اللہ سے چھوٹ جائیں، اور یہ سمجھا کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، ہم سے سبقت کرنے والے نہیں تھے، پکڑ لیا تھا ہم نے ان کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک نے سلطنت کے اوپر ناز کیا، ایک نے دولت کے اوپر ناز کیا، ایک نے اپنے فن کے اوپر ناز کیا، اللہ نے فرمایا تینوں کو غرق کر دیا، تینوں کو مار کے ہم نے مٹی کے اندر راکھ کر دیا ہم نے۔ بچا کوئی؟ یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، یہ عبرتیں ہیں، یہ سبق آموز واقعات ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابہ کرام تک محدود نہیں تھا۔ یہ قرآن جو ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھا، 1400 سال بعد اسی طرح آج بھی یہ قرآن جوان ہے، لیکن ہمارے دل بڑھاپے کے اندر آج ہمارے دل طاری ہو چکے ہیں کہ جوان نہیں، ہمارے دل مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، کہ ہمارے دلوں کے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، آج نہیں کر رہا ہے قرآن۔ اللہ پاک اہل کتاب کی صفتیں بیان کرتے ہیں، اللہ پاک مومنین کی صفتیں بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ سورۃ انفال کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص اور مومن بندے ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو سن سن کے واجلت قلوبہم، ان کے دلیں ڈر جاتی ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں، تھاڑے مار مار کے رو کے میرے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بڑی نشانی دکھائی ان بنی اسرائیلیوں کو، بڑی نشانی، وہی نشانی جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے مردے کو مارو، یہ زندہ ہو کر خود ہی بولے گا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ نشانی دیکھی اللہ پاک کی، لیکن اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر بھی ان کے دل مردہ ہی رہے تھے، سخت رہے تھے، ان کے دل سخت رہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں رہا، پھر بھی مسئلہ توحید انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل، کہ پتھر ان میں سے تو پھر بھی چشمے بہ پڑتے ہیں، ان میں سے تو پھر بھی پانی بہ پڑتا ہے، ندیاں آبشاریں نکل پڑتی ہیں، اور بعض اللہ نے فرمایا بعض پتھر تو من خشیت اللہ کے ڈر خوف سے پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ ان کے دلوں کے اوپر ہماری تورات کی آیتوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اگر یہودیوں کے بارے میں اللہ یہ بیان کر سکتا ہے تو قرآن پڑھ کے آج کس مسلمان کے اوپر آج اثر ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ یہودیوں کے حالات پڑھو نا مدنی صورتوں کے اندر، تمہیں یوں لگے گا کہیں یہ آج ہم بھی انہی کی طرح ہے، بلکہ انہی کی طرح نہیں، انہی سے آگے نکل چکے ہیں، آگے ہیں خدا کی قسم۔ جو کرتوتیں ان کے اندر تھی، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، تینوں قوموں کو قرآن خطاب کر رہے سب سے زیادہ، تینوں کے اندر جو خباثتیں سی آج مسلمانوں کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ قرآن کس کے اوپر اثر کر رہا ہے آج؟ میں کہتا ہوں جس کے دل کے اوپر مہر جباریت لگ جائے، 30 پارے پڑھ کے اس کو سمجھاؤ کہ اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کو سمجھاتے رہو، دل کے اوپر جب مہر جباریت لگی اس کے دل کے اوپر قرآن نہیں اثر کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔
मुर्दा दिल मुर्दा जब हो जाए ना, फिर नहीं इसके ऊपर कोई बात है। कोई पैगंबर भी आके समझाता रहे, चाहे कोई आलिम आ जाए, वली आ जाए, इमाम आ जाए, मुफस्सिर आ जाए, मुहद्दिस आ जाए, मुहक्किक आ जाए, मुदब्बिर आ जाए, मुहक्किक, कोई भी आके इसको समझा ले, इसके दिल के ऊपर कभी असर नहीं करेगा, नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, बड़ा मशहूर। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है इस वाक़े को, कि फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे थे, और बेवकूफ़ अहमक आदमी कि जिसके दिल के ऊपर पैगंबर की नसीहत भी अमल नहीं की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे भागे जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक बंदे ने पकड़ लिया, पूछा कि हज़रत अल्लाह के रसूल क्यों भागते जा रहे हैं? हज़रत ईसा ने फरमाया, तू मुझे ना रोक, मैं एक अहमक और बेवकूफ़ आदमी से भाग रहा हूँ जिसके ऊपर मेरी नसीहत ने भी कोई अमल, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हुई। उस रोकने वाले बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप वो आदमी नहीं हैं कि आप मट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होकर उड़ पड़ता है? क्या आप वो पैगंबर नहीं, वो बादशाह नहीं है कि आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं? क्या आप वो पैगंबर नहीं है कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो नाबीनों को बेनाई हासिल हो जाती है, बहरों को अल्लाह सुनवाई दे देता है, गूंगों को अल्लाह पाक कुव्वत गोयाई दे देता है? क्या आप वो अल्लाह के रसूल नहीं है? आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं वही बंदा हूं। तो उस बंदे ने कहा, तो फिर क्या वजह है आप इससे भाग रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मुर्दों के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा, मुर्दे भी जिंदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। मैंने गूंगों के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा, अल्लाह ने उनको कुव्वत गोयाई दे दी। मैंने नबीनों के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा, अल्लाह ने उनको बेनाई दे दी। मैंने बहरों के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा, उनको कानों की सुनवाई हासिल होगी। लेकिन वही इसमें आज़म, वही अल्लाह का कलाम मैंने अहमकों, बेवकूफ़ों के ऊपर 1000 बार पढ़ के देखा, लेकिन उनके दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनके दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उनके दिलों के ऊपर को। हजरत के ऊपर इंजील उतरी, और आज कुरान का भी यही हाल है कि कुरान पाक जिसके ऊपर भी, कुरान पाक के अंदर तो शक व शुबा है ही नहीं, ये तो आज भी वही है। वो दिल नहीं है हमारे पास, वो दिल नहीं है। हजरत उमर की तलवार के बारे में आता है कि उनकी तलवार ऐसी जोरदार थी कि उनकी तलवार जब सवार को बजती थी, सवार को 2 टुकड़े करके, हाथी को 2 टुकड़े करके वो जमीन के अंदर जाती थी वो तलवार। बाद में चलती चलती वो तलवार किसी और बादशाह के हाथ में आई। जब उस बादशाह ने तलवार को चलाना शुरू किया, वो किसी बंदे की गर्दन भी नहीं काट रही थी। बादशाह ने कहा, तुम कहते हो ये तलवार सवार समेत हाथी को भी काट के रख देती है। बादशाह को किसी अल्लाह वाले ने समझाया, बाबा तलवार तो वही है, लेकिन चलाने वाले हाथ वो नहीं है, चलाने वाले हाथ भी लेके आ। कुरान वही है, लेकिन दिल हमारे मुर्दा हो चुके हैं आज के, कुरान अब असर नहीं कर रहा हमारे दिल। इससे बड़ी कोई किताब है? कोई इस वक्त दुनिया के अंदर नुस्खा लाओ जो इस किताब का मुकाबला कर सके। अगर इसको भी पढ़ के हमारे दिल ना सीधे हुए तो कौन सी नुस्खा लाओगे, कौन सी किताब हिदायत को लेकर आओगे? बल्कि कुरान तो क्या पढ़ना, कुरान पढ़ के हमारी सरकशियों के अंदर इजाफा होता है, गुनाहों के अंदर इजाफा होता है। इसको पढ़ के अपनी जिंदगी को तो क्या बदलना, इसको पढ़ के अपने आप को संवारना तो क्या, कि पहले क्या थे फिर क्या बन गए। अल्लाह हुआ, किताब हुदा को पढ़ा, किताब हुदा को समझा, बा मुराद तो क्या कर बनना था, ना मुराद ही बन गए। बा अदब तो क्या बनना था, बेअदब ही बन गए। लेकिन यही कुरान था जिसने उमर की जिंदगी को भी बदल के रख दिया। हजरत उमर के बारे में नहीं आता, कुफर के अंदर बड़ा सख्त थे, लेकिन जब कुरान की तिलावत सुनी, सच्चे दिल से सुना, दिल का बर्तन सीधा रख के, लेकिन कुरान ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। किताब हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें। समझ आई? हुदल्लिल मुत्तकीन है ये किताब। अल्लाह ने शुरू के अंदर फरमाया मुत्तकीन के लिए ये हिदायत है। लेकिन हिदायत को हासिल करने की गरज से, अपने दिल को सीधा करने की गरज से कोई बैठे तो फिर ही उसके दिल के ऊपर असर करेगा ये कुरान। समझ आई? देखें जी आगे। हाय हाय हाय। फकुल्लना खजना बिज़ंबिही, पस हर एक को पकड़ा हमने उसके गुनाहों की वजह से। अल्लाह ने फरमाया मैंने यूं नहीं पकड़ा, मेरा कसूर ना निकालना, उनके अपने गुनाह थे जिसकी वजह से मैंने उनको पकड़ा है। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, पस बाजे तो उनमें से वो थे जिनके ऊपर भेजा हमने ऊपर उनके हासिबा, पत्थरों की बारिश। कौन सी कौम थी जी ये? जी मियाँ साहब, मियाँ नदीम साहब, है कोई आपके ज़हन के अंदर कोई बात? पत्थरों की बारिश किस कौम के ऊपर हुई है?
ہاں جزاک اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض تو ان میں سے وہ تھے جن کو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، زلزلے نے. یہ بھی اسد اللہ بھائی، چیخ زلزلہ کون سی قوم کے اوپر آیا تھا؟ قوم نہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب 2 قوموں کے اوپر آیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض تو ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے دھنسا دیا ساتھ اس کے زمین میں. جی میاں صاحب، ہاں دھنسا دیا زمین میں. ہاں قارون ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض تو ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا. جی بھائی میاں وقار احمد صاحب، جن کو ہم نے غرق کیا. ہاں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں تھا اللہ پاک تاکہ ان کے اوپر ظلم کرے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ پاک، یہ بھی اچھا ہوا اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، وگرنہ آج کے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بڑا ظلم کیتا ہی. صحیح بات ہے، کوئی نجی انسان غلطی ہو ہی جاندی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. ہاں وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے. پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، صحیفے اتارے، سمجھایا، اور پھر پیغمبروں کے بعد بھی فوراً ہلاک نہیں کیا. کئی سال تک ان کو سمجھاتے رہے. لیکن جب ان کا عناد، ان کی سرکشی، ان کا تکبر حد سے تجاوز کر گیا، پھر پکڑا ہم نے ان کو، اور پکڑ کے ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. آج بھی جب کسی کو مصیبت آ جائے نا، پھر کہتا ہے کتا کیا میں. ہاں میں ہی لبیا سی، رب نو میں ہی لبیا سی. نمازاں تے پڑھ رہے ہیں 5، نمازاں تے پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، میں ہی لبیا سی، میں کتا کی، میرا قصور کی. یہ کہتے ہیں یہ سمجھ آئیے. ہاں کسی نے جادو کر دیتا، کوئی اپنا ہی وچ جڑا پیتی جنہیں جادو کیتا. سمجھے؟ ہاں بہت بری نظر لگ گئی ہے ہمیں، اپنا ہی کسی نے جادو کیتا. او بابا اللہ جو آزماتے ہیں نا، یاد رکھنا، تم یہ مت سمجھنا اللہ مال دے کے آزماتے ہیں. اللہ کے آزمانے کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں. غریب کو بھی آزماتے ہیں، امیر کو بھی آزماتے ہیں اللہ پاک. ہر کسی کو. میں کہتا ہوں تم جتنے بھی بیٹھے ہو اس وقت آزمائش میں بیٹھے ہو، آزمائش میں. اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے. غریب کو اللہ آزما رہا ہے کہ مال نہیں دیا اللہ نے اس کو، دیکھتا ہوں صبر کرتا ہے یا نہیں. امیر کو اللہ آزما رہا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں. امیر کو پھر اللہ 500 بھی پلٹ دیتے ہیں. کس طرح؟ موج کر رہا ہے، موج، اچانک شام پڑ گئی، سختی آ گئی، مصیبت آ گئی اس کے اوپر. اللہ کہتے ہیں دیکھتا ہوں امیری کا جب نشہ تھا اس کے اندر، میرا بڑا شکر کرتا تھا، یہ میرا بڑا شکر کرتا تھا، دولت بھی دی تھی، میرے رستے میں مال بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے اوپر اب غربت ڈالتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں منہ سے شکوہ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. ہاں امیر کو بھی پھر اللہ آزماتے ہیں. امیر ٹھیک ہے، صبر کیا اس نے، دولت نہیں ملی، صبر کیا اس نے، سجدے کیے، رکوع کیے، اس نے کہا یا اللہ نہیں دیا صبر کرتا ہوں، جن کو دیا ہے یا اللہ پاک تو ان کو اور دے. اللہ امیر کو پھر دولت دیتے ہیں. دیکھتا ہوں اب اس کا صبر کہاں جاتا ہے. امیر کو اوپر چڑھاتا ہے اللہ پاک، غریب کو چڑھاتا وہ بھی امیر بن جاتا ہے. دیکھتا ہوں اب دولت کا نشہ پڑے گا تو اب دیکھتا ہوں سجدے کرتا ہے یا نہیں کرتا میرے سامنے. سمجھ آئیے کہ تم کیا سمجھتے ہو خدا کو؟ چھوٹی سوچ والا ہے وہ. ہماری سوچ اس کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں لہ الحکم، فیصلے اسی کے، ہاں اسی کے. الامر کلہ للہ، اس کائنات کے اندر سارے فیصلے ہی اسی کے چلتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو جی آگے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اب یہ تیسرا عمومی دعویٰ ہے جی، لا الہ الا اللہ والا دعویٰ ہے یہ. حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی کارساز، کئی مشکل کشا، کئی حاجت روا. کمثل العنکبوت، مثل حال مکڑی کے ہے. عنکبوت کا مطلب مکڑی، مثل حال مکڑی کے. اتخذت بیتا، بناتی ہے وہ گھر اپنا. کبھی مکڑی کا گھر دیکھا ہے؟ ہاں جالا کس طرح بنتی ہے یہ اپنا جالا. کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی سائنسدان بنا سکتا ہے؟ آ جاؤ دنیا کے سارے سائنسدانوں کو اکٹھے کر لو،
کر لو، اس کو کوئی مکڑی کی طرح جالا بنا کے دکھاؤ. کون اس کو تعلیم دے رہا ہے؟ یہ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی اسکول ماسٹر؟ کون دے رہا ہے اس کو تعلیم مکڑی کو؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ مکڑی کا گھر ہے. وہ بھئی تھوڑا سا پھونک ہی مار دو اس کو، گیا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. کون؟ مشرکین. کاش کہ. اچھا یہ اتنی مثال دی، کوئی سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک، ایک کی آواز آئی ہے بس. یہ بس اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. کاش کہ یہ جانتے. اللہ نے مثال دی، پیچھے دیکھو. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کئی کارساز. اللہ پاک نے فرمایا جس طرح مکڑی اپنا جالا بناتی ہے اور اس کو اپنے گھر کے اوپر بڑا گھمنڈ، بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں نے بڑا مضبوط گھر بنا لیا، لیکن جوں ہی تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو اس کا گھر سارا برباد. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس گھر کے اوپر میں گھمنڈ کر کے بیٹھی تھی، ناز کر کے بیٹھی تھی، وہ اتنا کمزور. اللہ نے فرمایا اسی طرح مشرک جب میرا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ جاتا ہے، غیر سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، غیر کو اپنی حاجات میں، مشکلات کے اندر پکارتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت طاقت والا کام کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نہ، اس کا یہ کام بہت کمزور. اسی طرح اس کی یہ پکار غیر اللہ کی پناہ جو طلب کرتا ہے اسی طرح کمزور، جس طرح مکڑی کا گھر کمزور. مکڑی کو اللہ نے 8 پاؤں دیے ہیں، 6 آنکھیں دی ہیں اللہ پاک نے مکڑی کو. چھوٹی سی ہوتی ہے، کبھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو؟ 8 پاؤں اور 6 آنکھیں. اور حکما فرماتے ہیں کہ سب کچھ اس کے اندر، اس کا پورا جسم زہر سے آلودہ ہے، بھرا پڑا ہے. اگر انسان کے کسی زخم کے اوپر اس کا زہر پڑ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ پاک نے مکڑی سے تشبیہ بھی دی اسی وجہ سے کہ یہ اسی طرح مشرک کو پتہ نہیں ہے، غیر کی پکار کر رہا ہے، غیر اللہ کی پناہ حاصل کر رہا ہے، سمجھ رہا کھوٹی قسمت ہے میری، فلاں بابا پورا کرتا ہے، مجھے اولاد فلانے سے ملتی ہے، بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے اپنے پیروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا غیر اللہ کی پکار تو کیا ہے، وہ بالکل کمزور ہے، ہلاک کر دے گی. جس طرح مکڑی کے زہر سے انسان نہیں بچ سکتا، اسی طرح اس کی غیر اللہ کی پکار میں شرک والا زہر بھرا ہوا ہے، وہ ہلاک کر کے رکھ دے گا اس بندے کو. سمجھ آئی ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے کہ ہم نے جس مذہب کو اختیار کیا ہے وہ مکڑی کی طرح کمزور ہے، کبھی بھی یہ اس مذہب کو اختیار نہ کرتے. اللہ اکبر. سمجھ آئی ہے کہ؟ اور اللہ قرآن میں مومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جس مذہب کو مومنین نے اختیار کیا، لَنْفِصَامَ لَهَا، ایسے مضبوط کڑے کو انہوں نے ہاتھ ڈال لیا، لَنْفِصَامَ لَهَا، کہ اس کڑے کا کوئی ٹوٹنا نہیں. کڑے کا کوئی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ لَنْفِصَامَ لَهَا، اس کڑے کا کوئی ٹوٹنا نہیں، کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. گھڑا ہے نیچے کوئی اور رسی ہے اوپر چھت سے لٹکی ہوئی ہے اور رسی کے نیچے کڑا ہے، کڑے کو اس بندے نے مضبوطی سے پکڑ لیا. اللہ فرماتے ہیں میری توحید والی جو رسی ہے اسی طرح مضبوط ہے. ہاں، یہ خود کڑا ٹوٹ نہیں سکتا، انسان خود چھوڑے پھر کہاں جائے گا؟ ہاں، انسان توحید کو چھوڑے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، سبحان اللہ. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کسی چیز کو بھی، چاہے وہ پنجتن پاک، چاہے 11ویں اعلیٰ، چاہے بی بی فاطمہ کی سینک، چاہے اپنے گھر کے اوپر 5 انگلیاں، چاہے کوئی پیر لاہور والا، کوئی پاک پتن والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، کسی کو بھی پکار رہے ہیں، کسی سانپ کو الہ بنایا، کسی سورج کو الہ بنایا، کسی چاند کو، کسی ستارے کو، کسی گدھے کو الہ بنا، کسی گائے کو بھی انہوں نے الہ بنایا. اللہ پاک فرمایا سب کو جانتا ہوں.
سب کو جانتا ہوں. پکار رہے ہو, لیکن یاد رکھنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی غالب ہے, حکمتوں والا ہے. غالب اللہ تمہیں اسی وقت مار سکتا ہے جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جھکتے ہو. اللہ تمہیں سزا دینے کے اوپر قادر ہے, لیکن حکیم ہے, مہلت دیتا ہے وہ. یہ بھی مسئلہ ہے ایک. کیا ہے یہ مسئلہ ہے یہ کہ وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ حکیم ہے, مہلت دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انسان کو جب کوئی گناہ کرتا ہے نا انسان, اللہ پاک فوراً نہیں پکڑتا, مہلت دیتا ہے. چل مہلت دیتا ہوں, کیا پتہ توبہ کر لے, اس کی زندگی سنور جائے, میری پکڑ سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے, مہلت دیتا ہے. آج کے بعد ایک سوچ اپنا لو, جب تم نے کوئی گناہ کرنا ہے نا, موت نہ آئے گناہ کرتے ہی, تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے, مہلت دے رہا ہے اللہ پاک. اور گناہ کر کے فوراً اگر موت آ گئی تو سمجھو وہ قہر برس پڑا ہے اللہ کا تمہارے اوپر, قہر برس پڑا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ جس کے اوپر اچھی تعلیم قرآن اور حدیث اس کے دل کے اوپر اثر نہ کرے تو یہ بھی اللہ کا قہر ہے اس کے اوپر. ہاں صحیح بات ہے, مہر جبار قہر ہے اس کے دل کے اوپر. کیونکہ صاف دل والے انسان کے دل کے اوپر یہ نصیحت عمل نہ کرے یار, ہو ہی نہیں سکتا, نہیں مانتے. لیکن یہ کتاب دل کے اوپر, انسان کے دل کے اوپر اثر نہ کرو. دل ہے کیا, یہ چھوٹا سا تو ہے اندر, چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے. اسی دل کے اوپر انسان نے محنت کرنی ہے قرآن کے ذریعے حدیث, اس کے دل کے اوپر قہر ہے, اس کے دل کے اوپر جو قرآن اثر نہیں کر رہا. اللہ پکڑتے نہیں ہیں, اللہ پکڑتے نہیں ہیں فوراً. ٹھیک ہے, اور مصیبت آ جاتی ہے نا انسان کے اوپر, تو انسان کہتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں دعا مانگوں میری فوراً دعا قبول ہو جائے, اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے وہ. میں ایک بات بتاؤں, ہم دعا مانگتے ہیں, کبھی ہمیں مانگنے کا طریقہ آیا ہے ڈھنگ سے؟ سچی بات بتانا, جس طرح ہمیں دنیا کے اندر کسی بندے سے مطلب ہو, مفاد پرستی ہو, کیا اس طرح ہم نے اللہ کو تھوڑی سی اوقات دی ہے؟ کوئی تھوڑی سی حیثیت اس طرح دی اللہ پاک کو ہم نے؟ بولو دیے؟ نہیں دیتے ہم. یہاں پہ وہ آ کے بس احسان کرتے ہیں کہ دیکھ نماز پڑھ لی ہے, میں نے سجدہ کر لیا, اب تیرا فرض ہے تو مجھے دے. یہی دل کے اندر ہوتا ہے. نماز پڑھی ہے, یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے اگلی بار بھی توفیق دے. نماز پڑھتے ہیں, دل کے اندر یہی رکھ کے آتے ہیں کہ پتہ میرا کام سیدھا ہو جائے, ہاں میرا جو کام بگڑا ہوا ہے کہ پتہ سیدھا ہو جائے, یہی سوچ لے کے آتے ہیں نماز کے اندر. اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. وہ اللہ سنتا ہے, تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا, تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں. جب اللہ کے آگے تم نے ہاتھ اٹھائے, اس کی تعریفیں کی ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بیٹھ جا, استغفار کے اوپر جو مبنی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھی, اپنے گناہوں کی ندامت شرمندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کیا, اللہ کی رحمت کو جوش دلایا ہے, اللہ کس طرح پھر سنے گا؟ اللہ سنتا ہے لیکن تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, تانا گرید ابر کے خندو چمن, تانا گرید طفل کے جوشد لبن, بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے, بچہ نہ روئے تو دودھ نہیں ملتا. بادلوں کو رونے کو تشبیہ دی, بارش کے برسنے کو تشبیہ دی, شاعرانہ استعارہ ہوتا ہے نا, مشابہت. بارش کے برسنے کو رونے سے تشبیہ دی, بادلوں کے رونے سے. فرمایا تانا گرید ابر کے خندو چمن, بادل روتے ہیں تو پھول برستے ہیں, پھول کھلتے ہیں. اسی طرح جب پنگھوڑے میں بچہ روتا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے. ہاں, اور جب زمین کے اوپر کوئی گناہگار اللہ کے سامنے اشکبار ہوتا ہے, اپنے آنسو بہاتا ہے, تو عرش سے اللہ کی رحمت اس کی دستگیری کرنے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے. کبھی روئے اللہ کے سامنے جا کے, سوئی گیس محکمے کے سامنے جا کے تو رونے لگ جاتے ہو, اتنا بل آ گیا میرے پاس, بجلی کا اتنا بل مار کے رکھ دیا. اللہ کے سامنے رویا کبھی اس طرح کوئی؟ پھر مولانا رومی نے ایک حکایت سنائی, باتوں باتوں میں بڑی زبردست حکایت سنا جاتے ہیں. فرمایا تانا گرید
کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آید بجوش، کہ وہ حلوہ فروش بچہ نہ روتا تو حق تعالی کی رحمت کس طرح متوجہ ہوتی۔ حلوہ فروش بچہ تھا نا، یعنی کسی علاقے کے اندر ایک صوفی صاحب رہتے تھے، عبادت، سجدے، تلاوت قرآن اور بڑی بڑی باتیں کرنی اس نے، لوگ بڑے اس کے عاشق تھے کہ فلانا صوفی مولوی صاحب بڑی باتیں کر رہا ہے جی، بڑی باتیں، لیکن وہ صوفی اپنے علاقے میں کھانے کا بھی چیمپئن تھا، وہ بڑا مشہور تھا کھانے پینے میں، کبھی حلوہ آ رہا ہے، کبھی سویٹ ڈش آ رہی ہے، کبھی مچھلی فرائی کی جا رہی ہے، کبھی بکرا روسٹ ہو کے آ رہا ہے، کھانے پینے کا چیمپئن۔ لوگوں نے آ کے پوچھا مولوی صاحب کیا ہو گیا، صوفی صاحب کیا ہو گیا، مولوی تو اتنا نہیں کھاتے، آپ اتنا اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں کھاتے، آپ تو صبح شام دوپہر جب بھی دیکھو آپ کے سامنے پلیٹ پڑی ہوئی ہے، روٹی پھاڑ رہے ہیں آپ۔ مولوی صاحب نے تعویل کی، تعویل سنائی، تعویل کے تو ماسٹر ہوتے ہیں نا یہ کھانے پینے والے، اس نے تعویل کی، اس نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ نے کتنی جنت میں نعمتیں دی ہیں، کھانا پینا اتنا کتنا لذیذ ہوگا، وافر مقدار میں ہوگا، کتنی نعمتیں، تو میں تو بابا دنیا میں مشق کر رہا ہوں کہ اب سے ہماری مشق نہ ہوئی تو جنت کی نعمتیں کس طرح ہضم ہوگی وہ نعمتیں کس طرح ہضم ہوگی، میں تو مشق کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو صوفی صاحب نے بھئی قرضے دینے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے قرضے دینے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن صوفی صاحب بیمار ہو گئے، قرض خواہوں نے کہا او ہو صوفی صاحب بیمار ہو گئے، مرتا چلا جائے، کہیں ہمارے قرضے بھی پیسے بھی کہیں دفن نہ لے گئے، قبر کے اندر لے کے دفن نہ ہو جائے۔ آگے سارے قرض خواہ صوفی صاحب کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ صوفی صاحب نے جب دیکھا نا سارے پیسے لینے کے لیے آ رہے ہیں، صوفی صاحب نے چادر پکڑی، چارپائی کے اوپر لیٹ گیا، سو گیا چادر تان کے۔ اب وہ سارے قرض خواہ آ کے کہتے ہیں صوفی صاحب ہمارا قرضہ واپس کرو، مرنا تو آپ نے ہے ہی ہے لیکن قرضہ تو دے جو۔ صوفی صاحب کوئی نہیں سن رہے، چپ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اب قرض خواہ پریشان ادھر ہی بیٹھ کے چارپائی کے گرد بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، حدیثیں سنانے لگے ایک دوسرے کو، صوفی کو ہلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کا قرضہ دیے بغیر مر گیا تو پھر اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اس کی باتیں، اس کے روزے، اس کے قیام، اس کے حج عمرے سب کچھ ضائع ہو جائیں گے۔ صوفی صاحب کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی کوئی بات، وہ لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ۔ اللہ اکبر۔ کئی دیر تک، کئی لمحوں تک وہ سمجھاتے رہے۔ اچانک گلی سے آواز آئی، ایک چھوٹا سا بچہ حلوہ بیچ رہا تھا ٹرے کے اندر، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ صوفی صاحب فوراً چادر اتاری اور اٹھ کے بیٹھ کے، اس کو بلاؤ اندر میرے پاس۔ اور بچے کو بلایا گیا اندر۔ صوفی صاحب نے کہا ہاں بھی حلوہ بیچنے آ رہے، ہاں حلوہ بیچ رہا ہوں میں تو سب سے پہلے صبح صوفی صاحب آپ ہی گاہک ہوتے ہیں، آپ ہی کھاتے ہیں مجھ سے حلوہ لے کے، تو آج بھی بیچنے کے لیے آئے۔ صوفی صاحب نے کہا ٹرے ادھر دے، اور خود بھی کھایا اور جو ادھر قرض کھاتے سب کو کھلایا۔ سب کو کھلا کے جب حلوہ ختم ہو گیا پھر صوفی صاحب نے چادر پکڑی، چارپائی کے اوپر لیٹ گئے۔ اب وہ بچہ اس نے پیسے لینے تھے، کہتے صوفی صاحب میرے حلوے کے پیسے، صوفی صاحب میرے حلوے کے پیسے، پاؤں سے ہلا رہا ہے نہیں مان رہا، اس کے آ کے چہرے کو ہلا کے صوفی صاحب میرے حلوے کے پیسے، پہلے آہیں پھر آنسو پھر سسکیاں پھر چیخیں پھر دھاڑے مار مار کے وہ بچہ رونے لگ گیا۔ اچانک دروازے سے ایک بندہ ٹرے پیسوں کی بھری ہوئی لے کے آیا اور آگے کہا صوفی صاحب یہ آپ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، آپ جس طرح چاہے ان کو صرف کر سکتے ہیں۔ صوفی صاحب پھر اٹھے اور ٹرے پکڑی اور قرض خواہ کو جتنی قیمت بنتی تھی قرض داروں کو ادا کیا، حلوے والے کو اس کی قیمت ادا کی، اور جو بچا بھر جیب میں ڈال لیا۔ قرض خواہ حیران ہو گئے، وہ سمجھ گئے اس نے یہ گھنٹی بجائی ہے، یہ گھنٹی حلوہ فروش کو بلا کے گھنٹی بجائی۔ قرض خواہوں نے کہا کہ صوفی صاحب کتنی دیر ہو گئی، اگر یہی گھنٹی آپ حلوے والے کو پہلے بلا لیتے، یہ گھنٹی آپ پہلے ہی بجا دیتے تو نہ ہم اتنے آپ کے پیچھے آ کے ذلیل ہوتے، آپ کا کام بھی بن جاتا ہمارا بھی بن جاتا، لیکن گھنٹی بڑی دیر سے دبائی۔ صوفی صاحب نے کہا بابا دیکھو تم تو آئے تھے مجھ سے قرض مانگنے کے لیے، لیکن تمہیں بھی اتنی حیا نہیں، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اور مجھے بھی نہیں اتنی آئی کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لوں۔ نہ مانگنے کا طریقہ مجھے آیا، نہ مانگنے کا طریقہ تمہیں آیا۔ اس بچے کے رونے کی آواز کو اللہ نے سن لیا فوراً۔
اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، وہ ٹرے سے بھر کے پیسوں کی جتنی بھی ٹرے تھی وہ لے کے آ گیا ہمارے پاس۔ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں، دعاؤں کے اندر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے نیچے دیکھ رہا ہے، کوئی انتظار میں اب پتہ نہیں کدوں دعا مکے گی۔ کبھی پھیلائے اللہ کے ہاتھ، روئے ہو کبھی، آنسو بہائے اللہ کے سامنے کسی نے؟ کبھی اللہ کے سامنے رو کے دیکھو، خدا کی قسم جس کا دعا کے اندر رونا نہیں نہ نکلا آج تک، اس کا دل سخت ہے کہ مالک کے سامنے رونا نہیں آیا اس کو آج تک۔ جس کا کھا رہے ہو اس کے سامنے ندامت اظہار نہیں کر سکتے تم، نافرمانیاں کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا۔ توبہ کرو اللہ کے آگے، توبہ، ربا اس دل کو نرم کر دے، اس دل کو نرم کر دے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لو فوراً، گناہ کر لے توبہ کر لو فوراً۔ فارسی کا شعر ہے نا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ اللہ کی رحمت گناہگار کو کہتی ہے، او انسان، او گناہگار، تو پھر واپس آ جا میرے دربار میں، تو جو بھی ہستی ہے، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ اگر تو کافر مشرک، اگر تو آتش پرست، تو پھر بھی میرے دربار میں واپس آ جا۔ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست۔ ہاں، دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے اندر جب تو اپنے جرم کا اقرار کرنے کے لیے جائے گا تو نا امید واپس لوٹے گا، لیکن میرا دربار، میری سلطنت ایسی نرالی سلطنت ہے، یہاں پہ 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھ، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھو، نبھا نہ سکو، ایک بار پھر سے میرے در پہ آ کے دیکھ، ندامت کا اشک بہا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، ایک بار پھر سے میرے در پہ آ کے دیکھ۔ تیرے مانگنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ کبھی آؤ تو صحیح، اس کے سچا دل لے کر تو آؤ۔ ایک نافرمان بگڑا ہوا گھر سے نکلا ہوا بچہ سال کے بعد جب باپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو جدائی کا مارا ہوا باپ اس کو بھی معاف کرتے وقت معاف تو کر دیتا ہے، لیکن تانا ضرور دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے گناہگار کو معاف کر دیتا ہوں، تانا بھی نہیں دیتا اس کو، کبھی میں نے تانا بھی نہیں دیا اس کو۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان کون؟ تواضع کر کے دکھاؤ اس کے آگے، تواضع کرو اس کے آگے، جھکنا سیکھو، اپنی نمازوں کو طاقتور بناؤ اس کے آگے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اس کے سامنے رویا کرو۔ جب ہاتھ اٹھا لیے نا، اٹھا لیے، یہ رابطہ تمہارا اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، سمجھ لو۔ جب ہاتھ اٹھا لیے تمہارا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، پھر ادھر ادھر باتیں نہیں، پھر ادھر ادھر خیال نہیں، دنیا کی باتیں نہیں، پھر اس کے سامنے عاجزیاں کرو۔ اور جب بیٹھنا بھی ہو تو 2 زانوں ہو کر اللہ سے مانگا کرو، یہ کیونکہ اس کے اندر تواضع ہے۔ 2 زانوں ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے سامنے رویا کرو۔ دعا مانگتے ہو نا جب، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، تعریف کرو۔ دنیا کے اندر مانگنے جاتے ہو لوگوں سے تعریفیں کرتے ہو کہ نہیں؟ بڑا چنگا تو یار، بڑا ہاتھ رکھیا تو غریباں تے، اللہ تیرے مال چ اضافہ کرے، واہ جی واہ، کمال ہے، اللہ نے بڑی دولت دیتی، بڑا پیسہ دیتا، سبحان اللہ، اللہ اور برکت ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں؟ ہو خوش آمد اس کو؟ کیا ہوتا ہے اندر؟ اپنا مفاد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ سے جب مانگنا ہے تو پہلے تعریفیں کرو، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد ربنا ظلمنا، استغفار کے اوپر مبنی دعائیں پڑھو، پھر اپنی درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ پھر دیکھنا دعاؤں کے اندر مانگنے میں بھی تمہیں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آئے گا تمہیں مانگ۔ اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری آج، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جی آگے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اس کو لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے اس کو مگر علم والے۔ سن رہے ہو کیا کہا ہے اللہ نے؟ بے سمجھے نہیں سمجھتے، علم والے عقل والے سمجھتے ہیں اس قرآن کو، ان مثالوں کو۔ ہاں،
اور جس کو اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہے، علم دین سے نوازا ہے، وہ اللہ پاک کہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں ہماری مثالوں کو، وگرنہ کج فہم ٹوٹے دل والے مردہ ضمیر وہ ہماری ان مثالوں کو نہیں سمجھ۔ خدا کی قسم، اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے، یہ اتنی جلدی حاصل ہوتی نہیں ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتی، یہ کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ کسی کارخانے سے نہیں ملتی۔ جس کو اللہ کی محبت کا نشہ آ جائے، اس کو اس سے بڑا اور نشہ اور ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، ہر وقت اس کے سامنے پوری رات بھی کھڑا ہونا اس کے لیے، اللہ کے سامنے وہ اس کو کوئی تکلیف اور مشقت نہیں سمجھے گا۔ اس کو خدا کی قسم پوری رات بھی کھڑا رہے نا، اللہ کے سامنے کھڑا رہے، ورم آ جائیں گے پاؤں کے اندر، لیکن اس کو تکلیف محسوس نہیں کرے گا، نہیں کرے۔ اللہ کی محبت کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ آج گناہوں کی جن کو محبت پڑی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کیا ہوا ہے، میل فیمیل کے چکر برباد کر لیا اپنی زندگیوں کو دوستوں کے پیچھے لگ کے، یہ محبت ان کو پڑی ہوئی ہے۔ یہ محبت اللہ کی محبت کے آگے کیا ہے؟ وہ سچی محبت گندے دل کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت گندے غلیظ دل والے کو اللہ کی محبت نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ اپنی محبت اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس کا دل والا برتن صاف ستھرا ہے۔ یاد رکھنا، تم کیا کہتے ہو ہم نمازوں کے اندر جلدی جلدی ہمیں وہ لطف و مٹھاس حاصل ہو جائے؟ نہیں، اپنے دل کو پہلے صاف کرو۔ آج یہاں پہ پونا گھنٹہ بیٹھنا بھی چبھتا ہے۔ کیوں چبھتا ہے؟ تھک گئے ہیں جی۔ تھکتے نہیں، خدا کی قسم ہماری نیتیں تھک جاتی ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ وگرنہ وہ اللہ والے بھی تو تھے نا، صبح سے لے کر شام تک اگلا دن جہاد، تلوار چل رہی ہے اللہ کے راستے میں، انہوں نے کبھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تھک گئے، نہیں کیا۔ کافروں کی گردنیں پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، کبھی نہیں کہا تھک۔ اور یہاں تو صرف سننا ہے، بیٹھ کے صرف سننا ہے، ہوا چل رہی ہے، اے سی چل رہے ہیں، لائٹ ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن تھک گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ربا ایک قرآن پڑھتے تھے، گھنٹہ پڑھتے تھے اور تھک گئے بس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہیں گے وہ بھی تھے جو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، جنہوں نے اپنے صحنوں کے اوپر زندگی کے اندر 20-20 ہزار بار میرا قرآن ختم کر دیا اپنے گھر کے صحن میں، وہ بھی تھے۔ تم کون ہو؟ ایک گھنٹہ پڑھ کے تم کیا تھک گئے؟ ذرا سوچو میرے عزیز دوستو، سوچو اس دل میں اللہ کی محبت کب آئے گی؟ پھر کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے اس کو مگر عقل والے۔ دیکھیں جی، یہ دعویٰ ہوا نا پیچھے، عمومی دعویٰ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے، لا الہ الا اللہ۔ اب اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 عقلی دلیلیں دیں گے اللہ۔ پہلی عقلی دلیل اب یہ ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو ساتھ حق کے، مطلب حق کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی توحید کا اظہار کرنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ یہ بھائی جمعے کی پابندی کیا کرو۔